صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية، آمنت بالله
الله صدق الله العظيم. حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مٹتے ہیں جہاں بیٹھے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بیٹھے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں. بنتے ہیں سب کام مدینے میں. اے سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. شافع محشر کو بلا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں. چھیڑو نہ طبیبوں بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبوں بیمار مدینہ کو،
اس کو ملے گا بس اس کو ملے گا بس مدینے اے کاش دم اے کاش دم ہو جائے میرا دل ہے انجام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اتار اے کاش ہو جائے اتار اے کاش ہو جائے مکے سحر گزرے مکے سحر گزرے تو مدینے سحر گزرے تو مدینے میں بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے ایک آدھ شعر اور پڑھی بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے میں وہ شافی محشر بلوا کے غلاموں کو شافی محشر بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں وہ شفاعت کا انعام مدینے میں آ جاؤ گنہگار بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گنہگار بے خوف چلے سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے
ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جو خوش نصیب سر جھکا کر توجہ کے ساتھ درس و بیان سنتے ہیں وہ ان کی خود خود برکتیں دیکھتے ہیں. اور جو کوئی واتاورن کے ساتھ ادھر ادھر آگے پیچھے اور نیچے دیکھتے رہتے ہیں وہ عموماً ان کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالم القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مثل کے طرح ہم سرکار نامدار شہنشاہ عالم مدار شہ ابرار نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار فقیر اور روزے شمار ہم غم زدے کے غم بچار بے قصوں کے غم خوار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چچا ابو طالب کا بیان ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک دفعہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک درخت اگا اور دیکھتے دیکھتے اس کی چوٹی آسمان تک پہنچ گئی اور اس کی شاخیں مشرق سے مغرب تک پھیل گئی. اسی کے ساتھ میں نے ایک نور دیکھا جو سورج سے 70 گنا بڑا تھا. تمام عرب و عجم اس نور کے سامنے سرمسجید تھے. کبھی یہ نور چھپ جاتا اور کبھی پوری آب و تاب کے ساتھ جلواگر ہو جاتا. میں نے قریش کے کچھ لوگوں کو اس درخت کی شاخوں سے لٹکے ہوئے دیکھا اور قریش کے گروہ کو دیکھا کہ وہ اس درخت کی جڑوں پر کنارا چلانے کا ارادہ کر رہے ہیں. جب وہ اس درخت کے قریب گئے تو ایک خوبصورت بار روز نوجوان نمودار ہوا. اس نے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی کمریں توڑ ڈالی اور آنکھیں توڑ ڈالی. میں بھی اس درخت کا وہ حصہ لینا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکا. میں نے پوچھا کہ یہ درخت کن لوگوں کے لیے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ درخت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی شاخیں پکڑ کر لٹکے ہوئے.
اس وقت میری آنکھ کھل گئی. خوف اور حیبت سے میرا جسم لرز رہا تھا. میں اسی وقت قریش کی ایک کاہنہ کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. وہ کہنے لگی یہ خواب اگر سچا ہے تو تیرے سلب سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور مخلوق خدا اس کی اطاعت کرے گی. ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ شاید یہ شخص تو ہی ہے، لیکن خدا کی قسم وہ درخت ابو القاسم ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. متعدد انبیاء علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مجھے سنائے تھے، دعائیں مانگی تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں کائنات کی آنکھ لگی ہوئی تھی. اس کی مہر عالم تار پھرتا تھا چلتے روز سوتے تاب تھامے خواب پھرتا تھا. یہ کس کی آرزو میں چاند میں سبوتی پڑی برسوں زمین پر چاندنی پڑی باب آوار آ رہی برسوں. یہ کس کے ساتھ میں ٹکرا گئی آنکھیں ستاروں کی زمین کو تکتے تکتے آ گئی آنکھیں ستاروں کی. کروڑوں رنگ کسی بدلی پیاتے کروٹے کسی دن میں صبح شام میں بدلی. یہ کس کے واسطے مٹی میں سیکھا کا ہونا گزارا کر لیا تو دونوں تانا میں سزا ہونا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک امید کی خاطر. یہ ساری کائنات تھی ایک صبح عید کی خاطر. مصیبت تھی کچھ مصیبت کی سب کچھ ہونا تھا کہ سب کچھ ایک دن میں جیسا ہونا کی ہونا تھا. خلیل اللہ نے جس کے واسطے اپنی دعائیں کی جبھی اللہ نے وقت گرا جس کی التجائیں کی. کلیم اللہ کا دلدار شروعات کی بات انسانی سے وہ جس کی آرزو بھرتی جبابیں لڑی ترانی سے دل جان ارمان رجا کسی کی زیارت کے لبو عیسیٰ پہ آئے باب جس کی شان و رحمت کے. وہ بنا کے پورے ہوگا سارات کے بابو خدا نے آج عیسیٰ کر دیے باپ کے بابو.
ربیع الاول جو کی دنیا ساتھ لو آپ دعاؤں کی قبولیت تو ساتھ لو آپ خدا میں نہ خدائی کی خود سامنے سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی دار سب اس مہینے کی اگر تو روز جس کی تم تھی روز کی سب تھی جو قسمت کے لیے مقصود تھی وہ آج کی سب تھی مسیحت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی سب تھی ارادے ہی میں جو مرکوم تھی وہ آج کی سب تھی ادھر سے تو فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے ادھر یہ زمین نقش پنتے تھے سورتے تھے سمندر موتیوں کو دامنوں میں کرتے بیٹھے تھے جب اللہ نے تباہی تو اللہ کرتے بیٹھے تھے سمندر وادیوں میں سبزہ بن کر ہر طرف بکھرا ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ مٹھیرا ہوائیں پیدر پائی تھی سرمدی باران باقی تھی کوئی مدعا تھا گول جیسے گل میں سناتی تھی جلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں جلے ملتے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں تبسم ہی تبسم کے نظارے نظاروں کے ترنم ترنم کے کنارے جو بانوں کے جہاں میں جشن صبح عید کا مان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی موتا یہ تو روتا تھا نظر آئی جو موسم فطرت کا دل کی پنجا دو سڑک پر زلزلے سے ہل گئی کی پنجا دو حکومت کے میں قائم ہو گئے جب دین توبہ کو گرو رکھا کے سودا کنجر آباد نیک سرا کو چرو پارا تیرے لینا کا جب نور کا ٹھنڈا ہوا اقرار بھر کر فارسیا تشریف کرتا ٹھنڈا صباحت بلندی ایسا کھلانے خیچا ہستی ہوئی جاتی ہے پھر آباد جو ادھی مبارکباد ہے جو ظلم سہتے تھے کہیں جن کو امان ملتی نہیں برپا جو رہتے تھے مبارکباد بابا کی حسرت جانباہوں کو اثر بخشا گیا ناموں کو فریاد جو آہوں کو ضعیفوں دیکھ کے ساتھ پتی نصیبوں کو مبارک ہو یتیموں کو غلاموں
تو غریبوں کو مبارک ہو، مبارک ٹھوکر کہ پلم دے بابوں کو، مبارک بچے غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، خبر جا کر سنا دو سچ چاہت کے جوری دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو، معین وقت آیا زور باقی ڈھک گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل تھک گیا آخر، مبارک ہو کہ راحت آرام آپ پہنچاؤ، نہ جاتے دائمی کی شکل میں سیمان میں آپ پہنچاؤ، مبارک ہو کے ختم مرسلی تشریف لے آؤ، جناب رحمت العالمین تشریف لے آؤ، تصبنداز یکتائی بغایت شام زبانی، امی بن کر امانت آمنا کی گود میں آئی۔ الحمدللہ میرے مسلم کے سنگھائیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آئی اور ہم جنازار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئی کہ آپ کی زیارت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تمنا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بنتے ساری دنیا میں بجنے، کیونکہ ربیع النور کا پر نور مدینہ، تو اس مناسبت سے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف اور خصوصاً ایام رضاعت کے چند واقعات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت با صحابت کے بعد سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن سویبہ کا دودھ پیا۔ سویبہ یہ ایک مشہور واقعہ ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہی سویبہ ابو لہب کی بیٹی تھی، تو اس نے ابو لہب کو خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، تو اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ انگلی اٹھا کر کہا جاؤ کہ آزاد۔ ابو لہب کفر پر مرا، ایمان نہیں لایا۔ اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے بتایا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت عذاب ہو رہا ہے، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پیدائش کی میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس کا مطلب قبر میں مجھے یہ تھوڑا سا بس فائدہ ہو رہا باقی میں سخت تکلیف۔
تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو کافر تھا اور اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں محمد عبداللہ کی خوشی میں ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اس کو بھی اس کا فیض مل رہا ہے. تو جو مسلمان بھتیجے کی خوشی میں نہیں اپنے آقا کی خوشی میں اور محمد الرسول اللہ کی خوشی میں ولادت کی خوشی منائے گا تو وہ کیوں محروم رہے گا. تو سویبہ کا اصل تلفظ بھی آپ نوٹ کر لیں کیونکہ عام طور پہ لوگ عقیدت میں نام ضرور لگتے اپنی بچیوں کا لیکن وہ سوبیہ کہتے ہیں سوبیہ نہیں ہے. سویبہ تا واو یا با ہاں اور سویبہ تو چند روز سویبہ نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور دودھ پلایا. اس کے بعد سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی. اس دور میں یہ رواج تھا کہ بچے سے ارد گرد کے دیہاتوں سے عورتیں آتی اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی. ان کی اجرت لینا مایوس سمجھا جاتا تھا دودھ کی مگر اندر خود ہوتا تھا کہ بچے کا باپ ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد دایا کو توحفے اور تحائف دیا کرتے ہیں. تو اس لیے عام طور پہ جیسے اب بھی ہوتا ہے اس وقت بھی یہ تھا کہ مالداروں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا تھا. اب مکتبہ نے کہ مکہ مکرمہ میں دایا کا قافلہ ہے آتے رہتی تھی عورتیں مکہ ایک شہر کا. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی اور یہ زمانہ شدید قحط سالی کا تھا. آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا تھا. ہماری وہ مادہ گدی تھی جو کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی تھی. ہمارے ساتھ ایک اونٹنی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی. میرے ساتھ میرا بچہ اور اس بچے کا ابا تھا. ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ رات چین سے گزرتی تھی نہ دن سکون سے بسر ہوتا. جب ہمارے قبیلے کی اور سے مکہ مکرمہ پہنچی تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے جتنے بچے ہوئے پیدا ہوئے تھے وہ سارے لیں گے مگر حضرت عبداللہ کے یتیم کی طرف کسی نے رجحان نہیں کیا کیونکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یتیم تھے. ان کے باوجود ان کی ولادت سے پہلے سو دے رہے تھے کہ ان کو غریب اور یتیم سمجھ کر کسی دعویٰ میں ان کو نہ دیا. اب نہیں باقی رہ گئی تھی اور کوئی بچہ مکہ مکرمہ میں مل بھی نہیں رہا تھا. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب کیونکہ ہم آ تو گئے ہیں اور بچہ تو کوئی مل نہیں رہا اور میں خدا کی قسم بچہ لیے بغیر مکہ مکرمہ سے واپس لوٹنا نہیں چاہتی. میں جاتی ہوں جو ہو تو ہو میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں اور اب اسی کو دودھ پلائیں گے جو ہمارے مقدس. سنا تو میں نے اپنے بچے کے ابو سے یہ بات کر کے مجبوری میں وہ یتیم بچے کو میرے چلی گئی. جب میں آمینا کے گھر آئی اور بچے کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ یہ حسین بچہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور مجھ کو اندر کی خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی اور نیچے ان کے سب جو شریر بچھا ہوا ہے اور
آرام فرما رہے تھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں تو آپ کے حسن و جمال ہی نہ کھولوں، اتنا پیارا رسول بچہ. پھر میں آہستہ سے قریب ہو کر اس بچے کو میں نے اٹھا لیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر سینے مبارک پر میں نے ہاتھ رکھا تو بچے کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی اور اپنی ننھی ننھی آنکھیں کھول دی اور وہ حسین منا مجھے دیکھنے لگے. جیسے اس حسین بچے نے میری طرف نظر کی تو اس کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا. میں نے فرق محبت سے اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلائیں. میں نے سیدھا پستان آپ کے دہن مبارک میں دیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا. پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان دہن مبارک میں دوں تو آپ نے نہ لیا اور نہ پیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ابتدائی حالت میں ہی عدالت و انصاف ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ پینا، کیونکہ اس میری رضائی ماں حلیمہ کا ایک اپنا بچہ بھی ہے تو ایک پستان اس کو چھوڑ دیا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال رہا کہ ایک پستان کو حضور اپنے رضائی بھائی کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. خیر تو پھر میں سرکار کو لے کر اپنی جہاں پر آئی جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنے بچے کے ابا کو یہ حسین بچہ دکھایا. ہمارے بچے کے ابا دیکھ کر ہی عاشق ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اب وہ جب اپنی اتنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اتنی جس کے تھن میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے. انہوں نے اسے دوہا جسے انہوں نے بھی پیا میں نے بھی پیا اور ہم خوب سیر ہو گئے اور خیر و برکت کے ساتھ ہم رات کو چین سے سو گئے. حالانکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں ہمیں نہیں آتی تھی. میرے بچے کے والد نے کہا ہے حلیمہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا تو نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت آتی نہیں. یہ سب اسی ذات مبارک کے پھول ہے. یہ بچہ بہت برکت میں لائے اور امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے. ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اور ایک سب کپڑے پہنے آپ کے سرانے کھڑا ہے. تو میں نے اپنے بچے کے ابا کو جگایا اور کہا اٹھیے اور دیکھیے. تو انہوں نے کہا حلیمہ خاموش ہو اور اپنی اس حالت کو چھپا کے رکھو کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ جس دن سے یہ فرزند پیدا ہوا یہودیوں کے علماء اور اخبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، انہیں چین و قرار نہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمنہ نے رخصت کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنی جگہ پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی.
میری وہ گدھی جو چل بھی نہیں سکتی تھی، اتنی کمزور تھی، وہ بےحد کس سے چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگی۔ جب ہم کعبے کے سامنے پہنچے تو گدھی نے 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلانے لگی۔ پھر ہمارے قافلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ سارے قافلے والے اس کی گرفتاری میں تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ کیا یہ وہی جانور جب سے سوار ہو کر ہمارے ساتھ کی آئی تھی؟ یہ تو تیرا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، نہ سیدھا چل سکتا تھا۔ میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی برکت سے، اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا۔ اس پر عورتوں نے بیٹھ زبان ہو کر کہا خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہے۔ حلیمہ فرماتی کہ میں نے اپنی گدھی کو جواب دے کے سنا، ہاں خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھا مجھے زندگی عطا فرمائی، میں کمزور تھا مجھے قدرت سے توانائی بخشی۔ اے بنی سعد کی عورتوں تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی کہ میری پیٹھ پر کون سوار ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین خیر الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں میں سنتی کہ کہتے اے حلیمہ تم تبنگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئی۔ میں بکریوں کے جس روڈ پر گزرتی بکریاں سامنے آ کر کہتی ہو حلیمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہے۔ ہم جس زمین پر ہم جس منزل پر قیام کرتے اللہ تعالیٰ اس منزل کو سر سب دو شاداب فرما دیتا، حالانکہ اس وقت 40 کا دور تھا۔ اور جب ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچ گئے تو بنی سعد کی بستی جو تھی وہ سب سے ویران اور خوش تھی۔ میری بکریاں چرنے کو جب جاتی شام کو پھر شکم سے ترو تازہ اور دودھ بھری لوٹتی، سومن کا دودھ دوڑتے اور ہم سب خوب سو ہو کر پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں میں کیوں نہیں لے جاتے جس چراگاہ میں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ ہمارے گھر میں یہ خیر و برکت کہاں سے آئی۔ یہ برکت تو غوری چراگاہ اور کسی اور چارے سے تھی۔ بہرحال اس کے بعد ہماری قوم کے چرواہوں نے بھی ہمارے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال اور ان کی بکریوں کی خیر و برکت پیدا کر دی، اور سرکار نامدار ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام قبیلوں میں خیر و برکت پھیل گئی۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود گرامی کی برکت سے ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک بات کرنے کی آئی تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنتی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور رات کے وقت آپ کے دل مبارک کے لیے فرماتے سنیے لا الہ الا اللہ قدوس نامت العیون والرحمن لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنگھوڑے میں چاند سے باتیں کرتے اشارہ کرتے دیکھتی،
اور جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے چاند اسی جانب جھک جاتا. ہمیں اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمانا چلے چالو مقدس مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا تو مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا تو مہد میں چاند چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سردار کی آمد غمخار کی آمد منصار کی آمد سرکار کی آمد تاجدار کی آمد شہ ابرار کی آمد مختار کی آمد غمگسار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد یاسین کی آمد طه کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد منجا کی آمد باوا کی آمد باچا کی آمد باچا کی آمد رہبر کی آمد سرور کی آمد جنبر کی آمد جنبر کی آمد کوثر کی آمد پیغمبر کی آمد پیغمبر کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد غمخار کی آمد غمخار کی آمد غمخار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد صادق کی آمد امین کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد کریم کی آمد کریم کی آمد کریم کی آمد مصطفیٰ کی آمد مصطفیٰ کی آمد کہو امجد کی آمد حبیب قدر کی آمد شہید سرا کی آمد شہید سرا کی آمد شفیع روز جزا کی آمد جان جانا کی آمد نبیوں کے سلطان کی آمد نبی آخر الزمان کی آمد شہید دو جہاں کی آمد ظاہر مکہ کی آمد شہنشاہ قانون مکہ کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ. یہ بتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید فرماتی ہے اور فرشتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو جھولے کو جھولا جھلاتے ہیں. مزید سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کپڑوں میں بولو براز نہیں کیا، یعنی پیشاب وغیرہ نہیں فرمایا کپڑوں میں. ایک خاص وقت آپ کا مقرر ہوتا تھا، جب کبھی دودھ وغیرہ سے منہ بھر جاتا اور میں صاف کرنے کی بھی جب کوشش کرتی تو اس سے پہلے ہی خود بخود آپ کا منہ مبارک جو تھا وہ صاف ہو جاتا تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی، یعنی جسم شریف کا بڑھنا یہ دوسروں سے مختلف تھا. دن بھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو و نما ہو جاتی تھی، توانائی وغیرہ آ جاتی تھی کہ دوسرے بچوں کو اتنی توانائی وغیرہ ایک ماہ میں ہوتی ہے.
اور ایک ماہ میں اتنی ہوتی جتنے دوسرے بچے کی ایک سال میں ہوتی ہے. اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے نپٹ جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 2 سفید مرغ، ایک اور روایت کے مطابق 2 سفید پوش مرد آپ کے گریبان میں داخل ہو کر دوسرے سو جاتے تھے. آپ نہ روتے چلاتے اور نہ بد اخلاقی کا اظہار فرماتے. شروع ہی سے آپ کا یہی حال تھا. اور جب کسی چیز پر آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھتے تو بسم اللہ کہتے. فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دور جانے نہ دیتی. ایک روز مجھ سے غفلت ہوئی، آپ اپنی رضائی بہن سیما کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ خاص طور پر رہتی تھی، نکل گئے. یہ گرمی کا دن تھا تو میں آپ کی تلاش میں چل دی. میں نے آپ کو سیما کے ساتھ پایا اور سیما سے کہا کیوں گرمی اردو میں لے کر نہیں آ گئی. سیما نے کہا ہم نے تو گرمی کی شدت محسوس بھی نہیں کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا میرے اس رضائی بھائی کے سر پر چھایا کر رہا تھا اور ہم جہاں بھی جاتے تھے یہ بادل ہمارے ساتھ جاتا، یہاں تک کہ ہم یہاں تک پہنچے. ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچپن شریف میں سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ماں مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کیوں نہیں بھیجتی؟ کہ میں بھی آپ کی بکریاں چراؤں. چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تنگی کی، آنکھوں میں سوبا لگایا، کپڑے تبدیل کیے اور مطلب بنا سوار کر بھیج دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے. جب آدھا دن گزرا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رضائی بھائی یا سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بیٹا ابا جان اما جان پکارتا بھگتا ہوا اور کہنے لگا کہ امی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اچانک ایک شخص کہیں سے آ نکلا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ شخص ان کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گیا اور لٹا کر ان کا ایک مبارک اس میں چیر ڈالا. آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا. یہ سنتے ہی حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کے ابا گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے. جب اس پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہے. جب حلیمہ کہتی ہے کہ ہم پر نظر پڑی تو ہمیں دیکھ کر انہوں نے تبسم کیا، مسکرانے لگے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن شریف کا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں. اس طرح کا مضمون ہے کہ ایک روز میں بنی لیث بن بکر
میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں تھا کہ یکایک میری نظر 3 شخصوں پر پڑی. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تخت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا, اور ایک روایت میں کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا, اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کی بغل تھی جو برف سے لبریز تھی. پھر مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا. میرے سب ساتھی ڈر کے اپنے محلے کی جانب بھاگ گئے. اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر نرمی سے مٹایا, اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناک تک چیرا, اور مجھے کسی قسم کا درد وغیرہ محسوس نہ ہوا. اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے اسے غسل دیا, خوب غسل دیا. پھر اسے اپنی جگہ رکھ کر کھڑا ہو گیا. دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ اب تو مر جاؤ. اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میرے جوف میں ڈال کر میرا دل نکالا. میں اسے دیکھ رہا ہوں. پھر اسے چیرا اور اس کے سیاہ دوسرا نکالا, اور ایک روایت میں کہ سیاہ نقطوں سے نکالا اور اسے پھینک دیا. اس نے کہا یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر اسے اس چیز سے بھرا جو ان کے پاس تھی. ایک روایت میں کہ اسے چکے سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بعد اپنے داہنے اور بائیں کو اشارہ کیا جو وہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے. تو انہوں نے عزت ترین نور کو دی جس کی نورانیت سے آنکھیں کھیرا ہوتی تھی. اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا, اور وہ نور نبوت و حکمت کا تھا. پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا. تو میں اس کی سردی, اس مور کی سردی اور خوشی عرصے دراصل محسوس کرتا رہا. بلکہ بالغ کے مطابق ہے کہ اس کی ٹھنڈک اور خوشی اب بھی اپنے جوڑوں رگوں میں پاتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈک کا پایا جانا تمام عمر مبارک تک رہا. اس واقعے کو شک صدر کہتے ہیں, سینہ چیرنا. تو یہ مطلب سرکار کے موجودات میں سے یہ کام جو تھے یہ خدمت فرشتوں کی. ورنہ یہ کہ کسی کا پیٹ چیرا جائے, دل نکالا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا. یہ ڈاکٹر لوگ اب اپنے جدید آلات کے ذریعے آپریشن کرتے رہیں, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی آپریشن ہوا وہ اپنی جگہ پر تھا. میرے دوسرے نظر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تو خود قرآن بھی ناطق ہے. تو الحمدللہ آج کل جشن ولادت کے ہر طرف نظریں, ہر طرف میلاد شریف گلی گلی تراغا ہو رہا, ہزارہ سبز پرچم الحمدللہ لہرا رہے. مدرسۃ المدینہ ایک محفل ناز ہوئی تھی ہمارے مدنی ملنے میں, اس میں کچھ نعتیں بھی پڑھی گئی گی. اس کے بارے میں یہ واقعہ لکھ کر کسی نے دیا ہے, لکھنے والے نے اپنا نام نہیں دیا. وہ لکھا اس میں کہ اس طرح وہ نعت شریف چل مدینے چل دیوانے چل مدینے چل کی تکرار ہو رہی تھی. ایک دیوانے پر غنودگی طاری ہو گئی اور اسے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اس دیوانے کا بیان ہے کہ بہت بڑی محفل میں نے دیکھا سمجھی ہوئی جن میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما. سکل دیوانے کو اس نے سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے میلاد کی خوب دھوم مچاؤ اور جو ایسا کرے گا اس کو 2 جنتیں عطا ہوں گی.
کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قریب آئے اور میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمان شریفین کو بلند کیا اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لیا. یہ جس پر کرم ہو جائے ہمارا لوگ تو الحمدللہ یہ خوش نصیبوں کا حصہ چرچا کروں سنتوں کا کرم بہر خاک مدینہ.